آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نام اور قوائف۔ اس سورہ کا نام سورہ یوسف ہے۔ اس پوری سورہ میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کا نام آپ کے نام پر سورہ یوسف رکھا گیا۔ پورے قرآن پاک میں 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں مکمل طور پر صرف ایک نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک سورہ یوسف ہے اور دوسری سورہ نوح۔ سورہ یوسف مکی دور میں نازل ہوئی، لہذا مکی سورہ کہلاتی ہے۔ اس کی 111 آیات 12 رکوع ہیں۔ یہ سورہ 1776 الفاظ اور 7996 حروف پر مشتمل ہے۔ مضامین سورہ۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی بنیادی حقائق، توحید، رسالت، قیامت، قرآن کریم کی حقانیت، انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ، قوموں کی نافرمانی اور پھر اس کے نتیجے میں سزا کا ذکر ہے۔ سابقہ سورہ ہود کی طرح اس سورہ میں بھی خدا تعالی جل شانہ کی وحدانیت اور اس کی صفات مختصر کا بیان ہوگا۔ گزشتہ سورہ ہود میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے تھے، جبکہ اس سورہ میں ایک نبی اور رسول کا ذکر ہے۔ تاہم قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کو تاریخی لحاظ سے مکمل طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ صرف وہی ایسا بیان کیا جاتا ہے جو سامعین کے لیے دنیا آخرت میں مفید اور باعث عبرت ہو سکتا ہے۔ سورہ ہود کی طرح مسئلہ توحید کو اس سورہ میں بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گزشتہ سورہ میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے صبر و برداشت کا ذکر ہوا تھا، جبکہ اس سورہ میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و استقامت کی بات ہوگی۔ آپ کی فضیلت اور کمالات کے ذکر کے علاوہ ضمناً بہت سے دیگر مسائل بھی آگئے ہیں جو عقیدے کی اصلاح، دین و دنیا میں فلاح کے ضامن ہیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف کا موضوع دراصل حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا۔ آپ پریشان تھے، مگر اللہ نے یہ سورہ نازل فرما کر آپ کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی کی پیشن گوئی فرما دی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی دوسروں کوئی بات کر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران بالآخر ناکام ہوئے اور آپ کو بلندی کامیابی عطا ہوئی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی بہن بھی ذلیل خاسر ہوئے اور اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کو بہت رفعت عطا فرمائی اور نظام خلافت عمل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را، الف لام را، تلک آیات، یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین، واضح کتاب کی۔ اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی 29 صورتیں ہی جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ زیادہ اسلم سلامتی والی بات یہ ہے کہ ان حروف کے متعلق یہی اعتقاد رکھا جائے کہ ان کی حقیقی مراد اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ ہر چیز کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی انسان تمام چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ بعض چیزوں پر بلا دلیل بھی ایمان لانا پڑتا ہے، اور حروف مقطعات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ عوام کی سلامتی اسی میں ہے
کہ وہ ایسے معاملات میں زیادہ قرید نہ کیا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک شخص ایسی باتوں کی قرید کرتا تھا۔ آپ نے اس کو بلایا۔ اس کے سامنے سورہ یوسف کی پہلی 2 آیات الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون پڑھ کر اس شخص کو زور سے ایک کوڑا مارا۔ آپ نے 3 دفعہ ان آیات کی تلاوت کی اور ہر دفعہ ایک ایک کوڑا مارا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میرا قصور بتائیں تاکہ میں آئندہ محتاط رہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم حروف مقطعات جیسی مخفی چیزوں کے متعلق چھان بین کرتے ہو۔ میں تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جو اہل عرب اس کے اولین مخاطبین کی مادری زبان ہے۔ اس کے باوجود اس کی جن باتوں کی وضاحت نہیں کی گئی، انہیں قریدنے کی کوشش باوجود اس کے جن باتوں کی وضاحت نہیں کی گئی انہیں قریدنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا گمراہی کا باعث ہوگا۔ حرف مقطعات کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیات کریمات ایسی کتاب کی ہیں جس کی علمی تعلیمات میں کسی قسم کا اخفاء اور ابہام نہیں۔ عملی مسائل اس کے صاف، سادہ اور متفق علیہ ہیں، جن پر کوئی شخص بھی خواہ وہ کسی ملت سے تعلق رکھتا ہو من حیث العقل اور بصیرت کے کوئی سقم نہیں پائے گا، بلکہ اس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، الکتاب المبین، یعنی جس کا انداز بیان واضح ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے، یا جس کا اللہ کا کلام ہونا بالکل عیاں اور ہر شک و شبہ سے بالا ہے۔ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن چونکہ اس کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، اس لیے ضروری تھا کہ اسے عربی زبان میں نازل کیا جاتا تاکہ پہلے عرب اس کے مطالب کو خوب سمجھیں، پھر دوسرے لوگوں تک ان لوگوں کی زبان میں اسے پہنچائیں، اہل عجم عربی زبان سیکھ جائیں۔ اس سے ایک نہایت اہم مسئلے کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے، جو یہ ہے کہ روایت بالمعنی شرعی لحاظ سے قابل اعتبار چیز ہے، اور روایت بالمعنی کے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا کہ قرآن کے مطالب کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا جا سکتا۔ قرآن کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اپنے سارے مطالب واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے، یعنی ایسے مطالب جن پر انسانی ہدایت کے لیے کسی عمل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہو۔ انا بلا شبہ ہم نے انزلناہ نازل کیا ہے اس کو قرآن عربیًا عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون اس کو سمجھو۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، انزلناہ میں ہو ضمیر الکتاب کی طرف جاری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کتاب صرف اہل عرب کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نازل نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری جائے گی وہ کسی ایک انسانی زبان میں ہوگی، اور فطری طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کتاب کی زبان سیکھی جائے یا اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی طریقہ قرآن کے بارے میں ملحوظ رکھا گیا، اس لیے عربوں سے جو اس کے اولین مخاطب ہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری اپنی زبان میں نازل کی ہے، کسی اور زبان میں نہیں اتاری کہ تم اسے ٹھیک طرح سے سمجھ نہ سکنے کا عذر پیش کر سکو۔ یہ کتاب عربی قرآن ہے۔ قرآن کا معنی پڑھنا ہے بمعنی اسم مفعول، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو اتنی پڑھی جانے والی ہے کہ سراسر اس کا وجود ہی پڑھا جانا ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔
اس لیے کہ لغت عرب تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، سب سے واضح اور وسیع ہے۔ انسانی نفس میں آنے والے احساسات اور جذبات اور مضامین و معانی کو سب سے زیادہ اور بہتر ادا کرنے والی ہے۔ اس لیے تمام کتابوں سے اشرف، زیادہ بلندی، شرف رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب تمام زبانوں سے زیادہ باشرف زبان میں، تمام رسولوں سے زیادہ باشرف رکھنے والے رسول پر، تمام فرشتوں سے زیادہ شرف رکھنے والے فرشتے کی سفارت کے ذریعے اتری، اور زمین کے تمام خطوں اور علاقوں سے زیادہ باشرف علاقے مکہ میں سال کے سب سے باشرف مہینے رمضان اور اس کے سب سے باشرف وقت لیلۃ القدر میں اتری۔ اس کا باشرف ہونا، سب کتابوں سے اشرف ہونا، ہر لحاظ سے کامل ہے۔ قرآن پاک آج سے کم و بیش 1400 سال قبل نازل ہوا، چنانچہ اس وقت کی عربی زبان آج کی 21ویں صدی میں ہمارے لیے بالکل اجنبی ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر فی الحقیقت ایسا ہوا ہوتا تو قرآن پاک سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا اور دین اسلام ہمارے لیے بالکل اجنبیت اختیار کر چکا ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے انجیل اور تورات کی اصلی زبانیں آج کہیں موجود نہیں ہیں، اور یہ دونوں کتابیں اب ہمارے ہاں غیر مستند سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن پاک کی عربی آج بھی اپنے اندر حسن، کشش، ادبی ذخیرہ اور زبان و بیان کا اعلیٰ مقام لی ہوئی ہے۔ اس عربی کا کوئی لفظ آج تک نہ متروک ہو سکا اور نہ اس سے برتر کوئی اور لفظ سامنے آ سکا۔ جیسے جیسے اسلام کی اشاعت کے رائے عرض پر ہوتی چلی گئی، اسے اسی قدر نت نئی زبانوں سے سابقہ پیش آتا رہا۔ جب اسلام یورپ، ایشیا اور افریقہ جیسے دیگر براعظموں کے اندر داخل ہوا تو عربی سے واقف کوئی ایک فرد بھی وہاں موجود نہ تھا۔ اسلام نے وہاں بعض علاقوں میں 500 سے 800 سال تک حکمرانی کی، مگر کسی جگہ کی کتنی ہی طاقتور زبان عربی پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ عراق، بابل، مصر، ایران، روم بڑی جاندار تہذیبوں کے مراکز تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تہذیب عربی زبان کو مسخر نہ کر سکی، بلکہ اس کے برعکس الٹا عربی زبان ہی نے ان کی زبانوں میں بڑے بڑے رد و بدل کر دیے، حتیٰ کہ ان کی زبانیں اور طرز تحریر تک بدل کے رکھ دیے۔ قرآن پاک نے سورۃ الرحمن میں حقائق اتنا خوبصورت بیان کیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت بیان ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا خطاب دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کی عربی نے عربوں کو نت نئے الفاظ ہی نہیں دیے بلکہ ان کے وسیع مفاہیم بھی دیے جن سے پہلے وہ خود بھی ناشنا تھے۔ زبانیں اسی طرح بدلتی ہیں، یہاں تک کہ 2-3 صدیوں کے بعد اولین زبان کو لوگ شرحوں لغتوں کے بغیر سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اس کلیے میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ ہے عربی کا استثناء۔ عربی آج بھی اسی آسانی، فصاحت سے سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے کہ وہ اپنے اولین دور میں سمجھی جاتی تھی۔ زندگی کے حقائق کو قرآن پاک نے اتنی فصیح و بلیغ عربی میں بیان کیا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس سے بہتر زبان اور انداز میں بیان نہیں کر سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے الفاظ میں معنی کے لحاظ سے بہت وسعت ہوئی ہے اور اس کے جدید ترین مطالب سامنے آئے ہیں۔ یقیناً مستقبل کی صدیوں میں ان کے مزید جدید مطالب سامنے آئیں گے جن کی مدد سے اس دور کا ماحول اور بھی بہتر انداز میں سمجھ میں آئے گا، لیکن مطلب کہ اس جدت نے عربی الفاظ اور اصطلاحوں کو متروک ناکارہ نہیں کیا بلکہ آج بھی ان کی تازگی اور حسن پہلے ہی کی طرح برقرار ہے۔ ابتدائی دور کا کوئی عرب زندہ ہو کر اگر آج عرب ممالک میں اپنی گفتگو کرے تو اس کی زبان صدیوں کے فاصلے کے باوجود اسی کے زمانے کے مطابق سمجھی اور سنی جائے گی۔ اپنی اصل میں عربی میں ایک زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ساز عامل بھی بن کے سامنے آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں عربی سے زیادہ کوئی زبان معجزاتی نہیں اور نہ کسی اور زبان میں الفاظ کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جتنا عربی میں، کیونکہ بعض اوقات عربی میں صرف ایک اسم کے لیے اس میں 50 سے زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ عربی وہ زبان ہے جسے وقت کی آندیاں فرسودہ نہ کر سکیں۔ قرآن عربی زبان کو اس طرح پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی
اس زبان کا معیار فصاحت وہی ہے جو اس کتاب نے قائم کر دیا تھا۔ حالانکہ اتنی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جو اتنی طویل مدت تک املا، انشاء، محاورے، قواعد زبان اور استعمال الفاظ میں ایک ہی شان پر باقی رہ گئی ہو۔ لیکن یہ صرف قرآن کی طاقت ہے جس نے عربی زبان کو اپنے مقام سے ہلنے تک نہیں دیا۔ اس کا ایک لفظ بھی آج تک متروک نہیں ہوا ہے۔ اس کا ادب آج بھی عربی کا معیاری ادب ہے، اور تقریر و تحریر میں آج بھی فصیح زبان وہی مانی جاتی ہے جو 1400 برس پہلے قرآن میں استعمال ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربوں سے محبت کرو کیونکہ میں بھی عربی اللسان ہوں، قرآن بھی عربی میں اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق دے اور ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔